بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات پیش کریں گے جن کے اندر اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا تسلی کا سامان رکھا ہے. سورہ حدید کی آیتیں ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے، حالات پہنچتے ہیں، چاہے وہ زمین سے متعلق ہوں، چاہے وہ تمہاری اپنی جان سے متعلق ہوں، یہ سب کے سب اس بندھے اور اللہ کے بنائے گئے نظام کے تحت ہیں جو اللہ نے ایک کتاب کے اندر لکھ دیا ہے ان چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے. یعنی دنیا میں ہمیں جو حالات پیش آتے ہیں، جو بھی انسیڈنٹ ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، جو واقعات ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے ہوں، چاہے وہ زمین سے متعلق ہوں، کھیتی باڑی سے متعلق ہوں، یا اسی طرح ہماری اپنی جان سے متعلق ہوں، کہ بہت سے حادثات پیش آتے ہیں جن کے بعد انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، بالکل ٹوٹ جاتا ہے. کسی کے ماں باپ کا اچانک سے انتقال ہو گیا، کسی کی جوان اولاد اچانک سے اس دنیا سے چلی گئی، کسی کی اولاد نافرمان بن گئی، یا اس طرح کے جو بھی واقعات ہیں جو انسان کو بہت زیادہ توڑ دیتے ہیں. بالکل اس موقع پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں اپنی مرضی سے اور خود سے نہیں آئیں، بلکہ اللہ کے فیصلے کے مطابق آئی ہیں. اور یہ جو کچھ ہے، یہ نظام پہلے سے لکھ دیا جانا ان واقعات کا، ان چیزوں کا، یہ کوئی مشکل چیز نہیں اللہ کے لیے. ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اچھا، اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے وہ اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں بیان کیا: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم ان چیزوں پر غم نہ کرو جو تمہیں نہ ملیں، اور ان چیزوں پر اتراؤ نہیں جو تمہیں اللہ دے دے. گویا ہمیں جو کچھ نہیں ملتا ہے وہ بھی اس رب کی مرضی، جو کچھ مل جاتا ہے وہ بھی اسی رب کا فیصلہ. کوئی چیز مل جائے تو اس پر اترانا نہیں ہے بلکہ خدا کا شکر کرنا ہے. کوئی چیز نہ ملے اس پر غم نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس سے خوش رہنا ہے. تو یہ ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو ایمان والے کے لیے بہت ہی تسلی بخش ہیں. ان سے زیادہ تسلی شاید کسی اور کلام سے، کسی اور چیز سے نہ مل سکے. اس لیے ہم ان باتوں کو بھی سمجھیں اور اپنی زندگی میں آنے والی مصیبتیں اور حالات کے وقت انہیں یاد رکھا کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.